ایک بوڑھی عورت نے سلطان محمود غزنوی سے یہ بات کہی کہ آپ کا نالائق بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے، بس اس کے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ حضرت نے فرمایا کہ جب وہ بدبخت دوبارہ تمہارے گھر میں آئے تو مجھے فوری اطلاع کر دینا، اور اپنا خصوصی کوڈ ورڈ دیا اور کہا کہ جب تم اس کے ساتھ آئے گی تو مجھ تک آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، تو پھر میں انصاف کے تقاضے پورے کروں گا۔ 2-3 دن گزرے، بڑھیا آ گئی، رات کا موقع تھا۔ سلطان اٹھا، تلوار لی اور ساتھ چل پڑا۔ بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہی اس نے کہا کہ چراغ گل کر دیا جائے، تو اس نے جا کر نوجوان کی گردن کاٹ دی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پانی دیا جائے۔ اس نے پانی کا پیالہ دیا، اس نے پانی پیا اور کہا کہ چراغ جلا دو۔ جب چراغ جلایا گیا تو اس نے لاش کو دیکھا تو کہا الحمدللہ۔ بڑھیا نے کہا کہ آپ نے 3 کام بڑے عجیب کیے ہیں۔ جب آئے تو آپ نے چراغ بند کروا دیے، پھر پانی منگایا اور پھر الحمدللہ کہا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس راز کو راز ہی رہنے دو، مگر بڑھیا ضد پر آ گئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سنو، کہ تم نے کہا تھا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے گھر گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے، تو جب میں تمہارے گھر میں داخل ہوا تو چراغ اس لیے بجھوا دیا تھا کہ کہیں عدل کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ نہ بنے اور بھتیجے کا چہرہ مجھے انصاف کرنے سے روک نہ دے، تو میں نے اس لیے چراغ بجھوا دیا۔ کہا بات سمجھ آ گئی۔ تو جب آپ نے چراغ روشن کروایا تو آپ نے الحمدللہ کیوں کہا، اور کہا کہ میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا ہے کہ بادشاہ کا بھتیجا ہو کے بڑھیا کے گھر میں جا کر ظلم و زیادتی کرتا ہے، لیکن جب چراغ روشن ہوا تو وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، صرف ہمارا نام استعمال کرتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری نسل اتنی گندی نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر کہا کہ آپ نے فوری پانی منگوایا اور پیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بڑھیا یہ راز ہے، اسے راز ہی رہنے دو۔ پوچھا کیوں؟ بڑھیا پھر ضد پر آ گئی اور کہا آپ یہ بھی بتا دو۔ تو کہا بڑھیا سن، جس دن سے تم نے بتایا تھا کہ آپ کا بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے، اس دن سے نہ میں نے پانی پیا تھا نہ کھانا کھایا تھا۔ میں نے کہا تھا جب تک ظلم کو کیف قدار تک پہنچا نہیں دیتا اتنی دیر تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ اب ظلم کا انجام تم نے دیکھ لیا، اب میرا اتنا حق تو بنتا تھا کہ 2 گھونٹ پانی کے پی لوں۔ تو آج نام ہی تو انہی کا باقی ہے، آج ذکر بھی تو انہی کا باقی ہے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ تھے، ایران کا بادشاہ دیکھ لیں، دیکھیں اس کو قبر میں جگہ بھی نہیں مل رہی تھی، تو جنہوں نے عدل کیا، انصاف کیا، تو زمانے پر نام بھی انہی کا رہتا ہے۔ جزاک اللہ۔